لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو قرآن مجید کے 5ویں پارے کے سلسلے سے ہے. اس 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے 147 تک کی آیات پائی جاتی ہیں. مجموعاً اس پارے میں 124 آیات ہیں. خداوند متعال نے ان 124 آیات میں مختلف مسائل جیسے خاندان کے مسائل، اقتصاد کے مسائل، اجتماعی مسائل، عدالت کے مسائل، سیاسی مسائل وغیرہ پر گفتگو کیا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے بطور مختصر ہر ایک موضوع پہ کچھ باتیں گزارش کی جائیں. سب سے پہلے اس 5ویں پارے میں ابتدا میں خداوند متعال نے انسان کو ایک صحیح و سالم زندگی گزارنے کی، ایک صحیح و سالم شادی کی طرف دعوت دی ہے، اور غیر شرعی اور ناجائز رابطے کو پروردگار عالم نے برقرار کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم غير محصنين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اور تم پر حرام ہیں شادی شدہ عورتیں علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں. یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے، اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے عورتوں سے رشتہ پیدا کرو، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ، صفا اور زنا کے ساتھ نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اسی پارے میں ازدواج کے سلسلے میں مسئلے میں جو حکمت خداوندی ہے اس کو خدا نے بیان کیا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. پروردگار چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام کو بیان کرے اور تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. خداوند متعال چاہتا ہے کہ تم کمال تک پہنچ سکو، اور اسی لیے اسلام میں نکاح وغیرہ کے مسائل اس لیے معین کیے گئے تاکہ یہ انسان اپنی جنسی جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کر سکے، اور یہ تخفیف اور سہولت کا بہترین راستہ ہے. ورنہ شیاطین ہر وقت انسان کو حرام پر اکسانے کے لیے آمادہ رہتا ہے، اور انسان واقعاً کمزور واقع ہوا ہے، جیسا ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان ضعیفا. اس کے لیے اس لیے حلال کے راستے جب بند ہو جائیں گے تو بالآخر آسانی سے حرام کے راستے پر چلا جائے گا. اسی لیے خدا نے ازدواج کے مسئلے کو بیان کیا، اور آسانی کے ساتھ، اور اس میں آسانی رکھی ذالک تخفیف من ربکم. لیکن افسوس آج مغربی ممالک میں آپ دیکھ لیں، یہ بات آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اخلاقی نکات اور حکم خداوندی کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں تک کہ اکثر خاندان ایسے آپ کو ملیں گے جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. پھر خداوند متعال اقتصادی اور معاشی قوانین کی طرف اشارہ کر رہا ہے آیت نمبر 29 سے 31 تک اسی پارے میں. آیت نمبر 29 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اس آیت میں آیت نمبر 29 میں خداوند عالم نے ایک اہم قانون کی طرف اشارہ کیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ،
مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملات ہو، اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اسلامی قانون میں مالیات کا سب سے بڑا احترام یہی ہے کہ پروردگار عالم نے بغیر کسی شرعی سبب کے دوسرے کے مال کو ہاتھ لگانے کو حرام قرار دیا ہے، اور کسی بھی انسان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ پھر خداوند عالم نے آیت نمبر 31 میں تمام ادیان کی اتباع کرنے والے، بالخصوص مکتب اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کو ایک بشارت دی ہے۔ فرمائے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا پرہیز کر لو گے تو خداوند عالم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے گا اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دے گا۔ اس آیت کے ذیل میں ایک بہترین روایت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا سمجھتا ہوں بہتر۔ راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ چند شیعوں کے ساتھ ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، شاید کسی بزرگ شخصیت کی قبر تھی۔ اتنے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ پھر کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام وہاں اس قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، سلام کیا، السلام علیکم، اور پھر فرمایا اما واللہ انی لاحبکم ولا احب ریحکم وارواحکم۔ امام فرماتے کہ میں تم شیعوں سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری خوشبو اور تمہارے حالات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ، تم سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں کے دین پر ہو۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ، تم ہی وہ لوگ ہو جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو خداوند عالم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد خاندان کے چند مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 35 اس بارے میں ایک بہت اہم آیت ہے جس میں اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا طریقہ اپنایا جائے۔ خدا فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو، خطرہ ہے، تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت والوں میں سے بھیجو، پھر وہ دونوں اگر اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہم آہنگی اور الفت اصلاح پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ایک اجتماعی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ اور اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم نے اپنی عبادت کی طرف اور شرک سے پرہیز کرنے کے بعد کی طرف دعوت دینے کے بعد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ جار ذی القربى والجار الجنوب، اور قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام اور کنیز، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوند عالم مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم ان 9 گروہوں کے اوپر احسان کریں، اور صرف خداوند عالم کا مالی احسان مقصود نہیں ہے بلکہ کسی طرح کا نیک برتاؤ ہو، چاہے وہ مزاج پرسی کی شکل میں ہو، چاہے نصیحت ہو، چاہے مشورہ ہو، چاہے حاجت روائی ہو، یا رازداری یا امانتداری، ہر ایک کو یہ احسان شامل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں ایک ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 38 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔
اور جو لوگ اپنے اموال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہونا چاہیے جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ اسلام میں ریاکاری ایک بدترین صفت ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور وہ خدائی اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہی حال بخیل اور کنجوس کا بھی ہے کہ جس کے بارے میں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس قدر بد نصیب ہے بخیل انسان کہ جو دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں امیروں اور مالداروں جیسا حساب دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 43 میں آئیے، عبادت کے مسائل اور اس کے قوانین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل۔ ایمان والو خبردار، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی نماز بیداری اور ہوشیاری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ہمارے پانچویں امام سے ایک روایت اس سلسلے میں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا قمت فی الصلاة فعلیک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ نے فرمایا فعلیک بالاقبال علی صلاتک، تو تم پر لازم ہے کہ دل کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ فإنما یحسب لک منها ما اقبلت علیہ، امام نے فرمایا کہ نماز کا اتنا ہی حصہ تم سے قبول کیا جائے گا جتنا تم حضور قلب کے ساتھ پڑھو گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ولا تعبد فیہا بیدک ولا برأسک ولا بلحیتک، دیکھو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو ہاتھ سے نہ کھیلو، اپنے سر سے نہ کھیلو، اپنی داڑھیوں کو نہ کھجلاؤ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تقم الی الصلاۃ متکاسلا ولا متناکسا ولا متثاقلا فإن من خلال النفاق، سستی کی حالت میں، کاہلی کی حالت میں اور مستی کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ منافقین کی حالت ہوتی ہے جس سے مومنین کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مومنین کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر نشے سے مراد نیند کا نشہ ہے جس کو امام نے فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 70 تک اسی پارے میں، پانچویں پارے میں پروردگار عالم نے مومنین کی سیاسی ذمہ داری کو بتایا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ وہ یہ کہ دشمن شناسی، یعنی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانیں۔ آیت نمبر 51 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہودی جو اپنے آپ کو آسمانی کتاب کی پیروی کرنے والا کہتے ہیں، وہ در حقیقت مومنین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ کافر اور بت پرستوں کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اس آیت میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ آیت نمبر 58 سے 65 تک خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر کی ہر اعتبار سے اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 خدا اور رسول کے اطاعت کرنے والوں کے آثار کو بھی، نتائج کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں پیغمبر کا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت کرے۔ آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہی بہترین رفقا ہیں۔ اس کے بعد چند آیتوں میں مومنین کو شہادت کے لیے آمادگی اور تیاری کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کی جو رات کی دعائیں نقل ہوئی اس میں پروردگار عالم سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔
اس کے بعد شہداء کے اجر کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 85 سے 91 تک دشمن کی حمایت کرنے سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ہی ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں اسی پارے میں مجاہدین کو، قائدین کے اوپر ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں ایک حاکم عادل کے حکم کو ماننے کو پردے عالم نے کہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا، مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 131 تمام انسانوں کو تقوی الہی کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کو اختیار کرنے کی سفارش سے پہلے ادیان میں بھی تھی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور اب تم کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ستائش۔ آخر کی چند آیات میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو 41 سے لے کر 141 سے 143 تک خداوند عالم نے منافقین کے صفات کو، ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے پہلے پارے میں ابتدائی آیات میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کی کچھ خصوصیات ہیں، مومنین اور کافرین کی خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر بھی منافقین کی خصوصیات کو پردہ نے پھر دوبارہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ منافقین احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، منافقین دھوکہ دیتے ہیں، منافقین عبادت میں سستی سے کام لیتے ہیں، اہل ریا ہیں، یعنی جب کوئی کام کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ منافق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خدا کو کم یاد کرتا ہے، جیسا ارشاد ہوتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور خدا ان کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے، اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن اخلص للہ العبادہ والدعا۔ کیا کہنا اس انسان کا جو اللہ کی عبادت اور دعا کو خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَىٰ عَيْنَاهُ، اور اس کا دل جو اس کی آنکھ دیکھ رہی اس میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے بعد، دنیا کے مال و جمال کو دیکھنے کے بعد اس کا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ۔ کیا کہنا ایسے انسان کا جو اپنے کانوں سے دنیا کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے باوجود یاد خدا کو فراموش نہیں کرتا اور ہمیشہ ذکر خدا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرُهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ۔ کیا کہنا ایسے انسان کا جس کا دل مادی نعمتوں کے ذریعے جو خدا نے دوسروں کو عنایت کی ہیں، جو دوسروں کو مال و منال دیا ہے، دنیا دی ہے، اسے دیکھنے کے بعد وہ غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل ذکر بنا دے، اور تعلیمات قرآن و اہل بیت پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں میں قرار دے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.